بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم قصص الانبیاء سیریز میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا آخری حصہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اس کا ذکر سورہ القمر کی آیت نمبر 10 تا 15 میں آیا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کریم کے ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے چرند پرند اور جانوروں میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 11 میں آیا ہے۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی سے 15 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ 80 ہاتھ اونچا ہو گیا، اور اس نے زمین کے طول و عرض، سخت و نرم، پہاڑی، میدانی، ریتلے، ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ حضرت امام مالک نے نقل کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے میدانی اور پہاڑی علاقوں کو بڑھا ہوا تھا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ زمین کے ہر ٹکڑے اور علاقے کا کوئی نہ کوئی مالک اور نگہبان موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں ہوا ہے، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفوں کے ساتھ مل گیا تھا، تو اس نے جواب دیا جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 43 میں ہے۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فریاد کی، جو کہ سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 45 میں ہے، اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا، جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بات سنی تو فوراً اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی، جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 47 میں ہے۔ نوح نے کہا، میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا جو کہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا اور عذاب کی نظر ہو گیا تھا، اس کا نام یام تھا۔ یہ سام، حام اور یاف کا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام کنعان تھا۔ وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین اور مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے، اور وہ کشتی میں 150 دن ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کی گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے،
وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر گوشت کھانے لگ گیا اور لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اترے۔ اس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں آیا ہے، اور حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بس انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے اس کے ساتھیوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کو ڈبو دیا۔ بس دیکھو ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے اس قوم کی مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور سورہ قمر میں ارشاد ربانی ہے بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بڑی کشتی میں سوار کر کے نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اور اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور یقیناً تیرا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا بس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی، ہم نے اس کشتی کو عبرت و نشانی بنا دیا۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تھی۔ یہ جزیرہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر، تجھ پر برکت ہو، ان امتوں پر بھی جو تیری اولاد سے بعد میں پیدا ہوں گی سلامتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سوار ایمان والوں کی نسل کو اور اولاد کو زندہ نہیں رکھا۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یاف کی طرف منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام عربوں کا باپ سام اور حبشیوں کا باپ حام اور یاف رومیوں کا باپ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا۔ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لباس اور ہر ذی شان چیز پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے یقیناً اس طرح راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرے، اور پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شکور کہا گیا ہے، اور شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو دل و زبان اعضاء سے ہر وقت ہمہ تن اطاعت بجا لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں اور 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور باری ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔